اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل قیامت کے مکان کا ذکر ہو رہا ہے کہ قیامت کی کیا نشانیاں ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی آخری زمانے کی یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں ایک جنگ ہوگی جو بہت خطرناک ہوگی اور بہت سے لوگوں کو نیست و نابود کر دے گی۔ وہ جنگ، اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ جنگ کس طرح ہوگی، کس سے ہوگی، اس کے بھی اشارے قرآن کریم میں موجود ہیں، کیونکہ قرآن کریم عالم الغیب خدا کی طرف سے کتاب ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کس زمانے میں کیا ہوگا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں گھوڑوں پر ہوتی تھیں یا پیدل ہوتی تھیں۔ ان کو اس زمانے کی جنگ کا کوئی علم نہیں تھا۔ جب خدا نے علم دیا تو آپ نے جس طرح آپ کو علم دیا اسی طرح آپ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ آیت قرآن کریم میں داخل کر دی۔ اب ہم 2-3 آیتیں میں پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ آپ خود قرآن کھول کر بیٹھ جائیں اور دیکھیں کہ ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے جو میں نے کیا ہے یا کوئی اور ہے۔ تو میں نے یہ تو پڑھا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سورۃ مرسلات ہے، آیت نمبر 30 ہے، پھر 31 ہے، 32 ہے، 33، 34 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اس کی سمت چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، ایسے سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے۔ پھر فرمایا لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تسکین بخش ہے نہ آگ کی لپیٹوں سے وہ بچاتا ہے۔ انہا ترمی بے شرر کالقصر، یقیناً وہ ایک قلعہ کی طرح کا شعلہ پھینکتا ہے۔ یقیناً وہ ایک قلعہ کی طرح کا شعلہ پھینکتا ہے۔ اس زمانے میں کیا تصور ہو سکتا تھا جب گھوڑوں پہ لڑائی ہوتی تھی۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا وہ جوگیا رنگ کے اونٹ کی طرح ہے۔ وہ شعلہ جوگیا رنگ کے اونٹ کی طرح، اونٹ کی گردن لمبی ہوتی ہے، وہ کہیں چھوٹا ہوگا کہیں سے بڑا ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن کے لیے جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ تم ایسے سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے۔ ایسا سایہ کبھی دیکھا ہے 3 شاخوں والا؟ اور وہ سایہ نہ تسکین بخش ہے نہ آگ کی لپیٹوں سے بچاتا ہے۔ وہی سایہ ہوتا ہے اوپر جہاز کا جو چلتا ہے، جو بم پھینکتا ہے، اس کا سایہ اس قسم کا ہوتا ہے۔ وہ سایہ آگ پھینکتا ہے۔ وہ یقیناً ایک قلعہ کی طرح کا شعلہ پھینکتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا شعلہ جب انسانوں پر پھینکتا ہے، آبادی پر پھینکتا ہے، دنیا پر پھینکتا ہے، گویا وہ جوگیا رنگ کے اونٹ کی طرح ہے۔ وہ اونٹ کی طرح کا اس کا شعلہ ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ سائنسدانوں نے جو ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم کے پھینکنے پر جو
شعلہ نکلنا ہے وہ اسی طرح کا بتایا ہے جس طرح کا قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ آسمان سے قیامت کے دن یہ شعلے، اگر ان کو یہ تصور کیا جائے، یا مولوی حضرات جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کی باتیں ہیں، قیامت کے دن کی باتیں وہ اس طرح نہیں ہیں کہ قیامت کے دن تو شعلے برسائے نہیں جائیں گے۔ یہ خیال بالکل باطل ہے کہ قیامت کے دن کی یہ خبر ہے، کیونکہ اس دن تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ سورج ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ آسمان ہوگا۔ وہ قیامت تو اس طرح کی ہوگی۔ یہاں ایٹمی جنگ کی پیشگوئی ہے، جس کا ذکر سورہ دخان میں بھی ملتا ہے، جو میں نے پہلی قسط کی تھی قیامت کی۔ اس دن آسمان ان پر ایسی ریڈیائی لہریں برسائے گا کہ اس کے سائے تلے وہ ہر امن سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ہے ان آیات میں ایٹمی جنگ کا ذکر ہے۔ جب آسمان سے ایٹم جہاز کے ذریعے گرایا جائے گا تو اس وقت یہ شعلہ نکلے گا، اور جہاں ایٹم بم گرتا ہے وہاں جوگیا رنگ کا شعلہ نکلے گا، اور اونٹ کی طرح اس کی شکل ہوگی، گردن لمبی، پیچھے موٹا، اس طرح کا اس کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اخروی زندگی کی طرف اشارہ بھی اسی صورت میں ملتا ہے۔ جب ان قرآنی پیشگوئیوں کے مطابق دنیا میں یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں گی تو اس بات پر بھی یقین کرو کہ یہ اخروی زندگی بھی ہے۔ اگر اس دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرو گے تو اس دنیا میں سزا کے طور پر بڑا عذاب ہوگا۔ یہ قرآن کریم کی تنبیہ ہے۔ یہ اصل میں جنگوں کا ذکر ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ جنگیں اسی صورت میں بتایا گیا ہے کہ 3 شعبوں والی جنگیں ہوں گی۔ ایک شعبہ ہوگا بری فوج، ایک شعبہ ہوگا بحری، اور ایک فضائی۔ آسمان سے ایسے شعلے برسیں گے جو قلعوں کے مشابہ ہوں گے، گویا وہ جوگیا رنگ کے اونٹ ہیں۔ ان آیات نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ یہ باتیں تمثیلی رنگ میں ہو رہی ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کسی ایسی جنگ کا تصور موجود ہی نہیں تھا جس میں آسمان سے شعلے برسیں۔ اس لیے لازماً یہ اس علیم و خبیر ہستی کی طرف سے ایک پیش گوئی ہے جو مستقبل کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے غور کرنا چاہیے انسان کو، نیکیوں کی طرف بڑھنا چاہیے، اپنے اعمال اچھے کرنے چاہیے، قیامت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور نیک اور اچھے بندے بن کر اس دنیا میں اپنا وقت گزارنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، اس کا حساب ہوگا۔ اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتا دی ہیں، حالانکہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سائنسدان تھے، نہ فلاسفر تھے، نہ وہ پہلے زمانوں کے حالات جاننے والے تھے۔ جو خدا تعالیٰ ان کو بتاتا تھا وہی آیات سے آپ نے نتیجہ اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آئندہ یہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کیسی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے
قرآن شریف میں یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب خدا کا کلام ہے، عالم الغیب کا کلام ہے، جس نے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ ایک زمانہ آئے گا آسمان سے آگ پھینکی جائے گی، ایسا دھواں ہوگا جو ذی روح کو نیست و نابود کرتا چلا جائے گا۔ یہ سب قرآن کریم کی پیش گوئیاں ہیں، اور قرآن کریم پر یہ سچائی کی دلیل ہے، اور قرآن کریم ایک معجزہ ہے جس کی مثال آج تک نہیں مل سکی۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔